عرفان کا جان جرح کشمون بعد خارا جرح کشمون بعد خارا حضرت پیر مجید شیخ عالم قطب دورہ حضرت پیر مجید قبلہ دل کعبہ جاں حضرت پیر مجید اور کیسے ہوں محروم فیضان نو کرم سے ہم غلام کیسے ہوں محروم فیضان کرم سے ہم غلام کیسے ہوں محروم فیضان و کرم سے ہم غلام آپ کا تھا میں داماد آپ کا تھا میں داماد حضرت پیر مجید شیخ عالم قطب دورہ حضرت پیر مجید قبلہ دل کعبہ جاں حضرت پیر مجید مقطع دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ جرعین عرفان کا سائل ہے ہلال تشنکان جرعین عرفان کا سائل ہے ہلال تشنکان جرعین عرفان کا سائل ہے ہلال تشنکان آبروئے میں گسارا آبروئے میں گسارا حضرت پیر مجید شیخ عالم قطب دورہ حضرت پیر مجید قبلہ دل کعبہ جاں حضرت پیر مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اس نورانی عرفانی محفل میں حاضر ہیں اور
ایک عظیم شخصیت کی صدارت اور سرپرستی میں، ان کے سائے کرم میں ہم اور آپ ان کے فیوز و برکات سے اور ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے، ان کے آباء و اجداد کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے بزرگوں کا دامن تھامنے کا یہی مقصد ہے ہمارا کہ ہم جن کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم بزرگان دین کے فیوز و برکات حاصل کریں، اور بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک حاضر ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ بہرحال ایصال ثواب کی محفل ہے، ایصال ثواب پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گفتگو ہوگی، جس کے لیے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی نیکی کرو گے تو اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور جو کچھ بھی برائی کرو گے اسے بھی تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ تاکید کی ہے کہ نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی بھی نیکی ہو، جہاں تک تمہارے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، کرنے کی صلاحیت ہے، تو اس سے باز نہ رہو، بلکہ وہ نیکی کرو، اور جو کچھ بھی برائی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ہر برائی سے تم حتی الامکان بچتے رہو۔ یہاں آیت کریمہ میں خیر اور شر کا ذکر ہے، نیکی اور برائی کا ذکر ہے۔ خیر کے مقابلے میں شر ہے، نیکی کے مقابلے میں برائی ہے۔ خیر اور شر دونوں کا تقابل ہے، یہاں دونوں کا مقابلہ ہے۔ خیر کے بھی کئی اقسام ہیں اور شر کے بھی کئی اقسام ہیں۔ خیر بھی بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے، ادنا اور اعلیٰ ہوتا ہے، اور شر بھی چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، ادنا اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ خیر میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اسی طرح سے شر میں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ناجائز ہے، خلاف ادب ہے، یہ سب قسمیں ہیں۔ خیر کی بھی قسمیں ہیں، شر کی بھی قسمیں ہیں۔ شر کے بارے میں ہم کو کیا حکم ہے کہ گناہ کبائر اور گناہ صغائر دو طرح کے ہیں۔ گناہ دو طرح کے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ بڑا گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ۔
لیکن وہ چھوٹا گناہ کب تک کبھی سرزد ہو جائے ایک آدھ بار تو وہ گناہ صغیرہ رہتا ہے، لیکن اگر گناہ صغیرہ پر اصرار ہوا تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بار بار اگر کوئی گناہ صغیرہ کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں خیر جو ہے، خیر بھی چھوٹا اور بڑا ہے۔ چھوٹے جو خیر ہوتے ہیں، چھوٹے خیر میں اگر آدمی پابندی کرتا ہے اور ہمیشگی کرتا ہے، دائمی طور پر چھوٹے کاموں کو انجام دیتا ہے، تو پھر ایک دن جا کر کے اس کا وہ چھوٹا کام بڑے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے پابندی کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی ہر نیک کام میں چھپا کے رکھا ہے، اور اپنی ناراضگی ہر برے کام میں چھپا دیا۔ اس لیے بندہ کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام تم کرو جو خیر کا ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ یہ مت دیکھو کہ اللہ کی رضا صرف نماز میں ہے، اللہ کی رضا صرف زکوٰۃ میں ہے، اللہ کی رضا صرف حج میں ہے، اللہ کی رضا صرف واجبات اور فرائض میں ہے۔ یہ مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نماز کام نہ آئے، لیکن ایک ادنا سی نیکی جس کو تم معمولی سمجھ رہے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور اسی کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ بندگی کیوں کرتے ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان ہر وہ کام کرے جو اچھا کام ہو، جو نیک کام ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو وہ بھی کرے، کوئی بڑا ہو وہ بھی کرے۔ یہ نہیں کہ صرف بڑوں کو ہم کرتے ہیں، چھوٹوں کی کوئی گنتی نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی چھوٹے کام میں پوشیدہ ہو جس کو تم نے معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اور اس نے ایک کتا کو پانی پلایا جو پیاسا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک کتے کو پانی پلانا، پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ کہاں نماز، کہاں روزہ، کہاں زکوٰۃ، کہاں حج، کہاں فرائض، کہاں واجبات۔ ایک معمولی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور جو بھی برائی ہو، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اللہ کی ناراضگی برائی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس لیے جو بھی برائی نظر آئے تم اس سے دور رہو۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اسی برائی میں ہو جو تم چھوٹی سمجھ کر کے کر رہے ہو، معمولی سمجھ کر کے کر رہے ہو۔ اور بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ ایک ولی متقی پارسا آدمی تھے، انہوں نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا، بلی کو باندھ کر رکھا تھا، پانی پینے نہیں دیا تھا۔ تو اللہ نے جب گرفت کر لی تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے،
اور اسی معمولی سے گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس لیے نیکی جتنی بھی ہو، ہر نیکی کو جو بھی سامنے آئے یہ سمجھ کر ہم کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مستحب ہے تو کوئی ضروری تو نہیں ہے، چلو نہیں کریں، نہیں، بلکہ ہم کو جہاں تک ہو سکے اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم اس نیکی کو ضرور کریں۔ اب نماز کے ساتھ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ پہلے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو پہلے کیا کرے، ان کو درجہ پہلے دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نیکی نہ کرے، چھوٹی ہو، معمولی ہو، مباح کام ہو، مستحب کام ہو تو ان کا کرنا کوئی ضروری نہیں، اور اس سے آدمی دامن بچائے، دور بھاگے نہیں۔ کوئی بھی نیکی ہو، نیکی سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کام شریعت نے فرض کیا ہے، شریعت نے واجب کیا ہے، صرف اسی کی پابندی ہوگی، اور جو کام فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، نفل کے درجے میں ہے، یا وہ مباح کے درجے میں ہے، یا مستحسن کے درجے میں ہے، تو اس کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی پابندی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب سمجھ رہا ہے اور یہ بدعت ہے، اس لیے کسی بھی کام کی پابندی جائز نہیں ہے۔ یہ میلاد کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، چہارم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ کر کے انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ بھائی اس کی پابندی مت کرو۔ پابندی اگر کرو گے، وقت متعین کر دو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم واجب سمجھ رہے ہو، اور کسی غیر واجب کو واجب سمجھنا یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے پابندی مت کرو۔ تو اب سوال ہے کہ اگر کوئی گناہ صغیرہ کی پابندی کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ تک پہنچ جائے گا، تو اس کا الٹا جو خیر ہے، اگر کوئی چھوٹا خیر ہو جو واجب نہ ہو تو اس کی اگر کوئی پابندی کرے گا تو یہ پابندی کرنا غلط کیسے ہوگا؟ بلکہ پابندی کرنے سے ہو سکتا ہے اس کا مقام اونچا ہو جائے اور واجبات کے درجے تک پہنچ جائے، جو ثواب اس کا ملتا ہے وہ ثواب اس کا بھی مل جائے۔ اور اگر پابندی غلط اگر ہوتی تو ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ بولیے، 4 فرض ہیں، 4 فرض ہیں۔ اور داہنے طرف سے ہم شروع کرتے ہیں، دائنا ہاتھ پہلے دھوتے ہیں، اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوتے ہیں، دائنا پیر پہلے دھوتے ہیں، اس کے بعد بایاں پیر دھوتے ہیں۔ اگر کوئی الٹا کر دے، بایاں ہاتھ پہلے دھوئے، دایاں ہاتھ بعد میں دھوئے، تو آپ اعتراض کریں گے کہ نہیں؟ اعتراض کریں گے نا؟ کیوں اعتراض کریں گے؟ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ کوئی واجب تو نہیں ہے۔ ارے دائنا ہاتھ دھونا یہ مستحب ہے، وضو میں یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر پابندی سے کوئی کسی کے ہاں گوشت بن رہا ہے، پابندی سے، یعنی انہوں نے طے کر لیا کہ ہمارے ہاں دوپہر کو ہمیشہ گوشت بنے گا، تو کوئی اگر انکار کرے کہ نہیں یہ پابندی مت کرو تو حق ہے انکار کرنے کا، اعتراض کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ یہ تو مباح کام ہے۔ مباح کا مطلب کیا ہوا؟ کرے تو ثواب نہیں، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ گائے کا گوشت کھانے میں اگر ثواب ہوتا تو پھر آدمی دن رات گوشت ہی کھاتا رہتا نا۔
تو یہ کام ہے مباح. لیکن اگر کوئی پابندی کر رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، نماز میں ہر وقت اگر کوئی پابندی سے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، فرض کے بعد، واجب کے بعد، سنن مؤکدہ کے بعد اگر 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے غیر وقت مکروہ میں، پابندی کر رہا ہے، تو کیا یہ پابندی کرنا غلط ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ تو کوئی نفل کام ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، تو پھر پابندی کیوں کر رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کے پابندی کرنے سے وہ کام واجب نہیں ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا ہے. سمجھنے والا کچھ بھی سمجھے، کرنے والے سے پوچھو کہ وہ واجب سمجھ رہا ہے یا مستحب سمجھ رہا ہے، واجب سمجھ رہا ہے یا نفل سمجھ رہا ہے، کرنے والے سے پوچھو. تم دیکھ کر کے کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم 40واں کر رہے ہیں، ہم اگر چہر کر رہے ہیں، ہم میلاد الفاتحہ کر رہے ہیں، تو تم ہم کو دیکھ کر فتویٰ نہ لگاؤ، ہم سے پوچھو کہ ہم اس کو واجب سمجھ رہے ہیں، فرض سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. ہم میں سے کوئی بھی، جتنے بھی لوگ میلاد کرتے ہیں، کوئی فرض نہیں سمجھتا، کوئی واجب نہیں سمجھتا. فاتحہ کو کوئی فرض واجب نہیں سمجھتا. جاہل سے جاہل بھی اگر مسلمان ہے، وہ بھی اس کام کو فرض اور واجب نہیں جانتا ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نیکی چھوٹی ہی صحیح، ہمارے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، ہم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ کی رضا ہر نیک کام میں پوشیدہ ہے اور اللہ کی ناراضگی ہر برائی میں پوشیدہ ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے نیکیاں کرتے رہو اور جہاں تک ہو سکے برائیوں سے بچتے رہو. اور سنیے، انسان ہمارے اور آپ کے کسی کام کے واجب کرنے سے واجب نہیں ہوتا ہے. واجب کب ہوتا ہے؟ جب شارع اس کو واجب کرے، تب اللہ واجب کر دے یا اللہ کے رسول واجب کر دے تب وہ کام واجب ہوگا. ورنہ امت کو پابندی کا حکم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیر الامور ادومها، سب سے اچھا کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ ایک رات جگ کر پوری رات عبادت کر لی اور پھر اس کے بعد غائب نہیں. 2 رکعت اگر نماز پڑھے، ہر رات پڑھے تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. تو نوافل کی پابندی، مستحبات کی پابندی، غیر واجب کی پابندی حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندیدہ کہا ہے. وہ اللہ رسول کی نظر میں محبوب ہے، مقبول ہے، جو کام پابندی کے ساتھ کیا جائے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ فرض ہی کی پابندی ہوگی خالی اور دوسری کی نہیں ہوگی. جو بھی نیک کام ہے، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ نفل ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کی پابندی شریعت کو مطلوب ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ بندہ اس کی پابندی کرے. اب ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ ہم کو حق نہیں ہے. اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کر رہا ہے تو ہم اس کو حق نہیں کہ اس کو منع کر دیں کہ بھئی مت کرو. اور دیکھیے، پہلے کے دور میں نوافل اور مستحبات کی پابندی ہوتی تھی، آداب کا خیال رکھا جاتا تھا، تو دینداری باقی تھی. پہلے لوگ ٹوپی لگانے کی اتنی پابندی کرتے تھے، کھانا کھانے کے وقت بھی سر پہ ٹوپی رکھتے تھے، پانی پینے کے وقت بھی سر پہ ٹوپی رکھتے تھے، بیت الخلا جانے کے لیے بھی سر پر ٹوپی رکھتے تھے. لیکن اب ٹوپی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. تو اب کھانا پینا، بیت الخلا تو چھوڑیے، نماز میں بھی ٹوپی کا اب استعمال نہیں ہو رہا. نماز میں بھی ٹوپی کا استعمال نہیں ہو رہا، جبکہ ٹوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں سے ٹوپی بھی ہے. صحابہ نے ٹوپی کا استعمال کیا اور تمام مسلمان اپنے اسلامی لباس میں ٹوپی بھی رکھتے آ رہے ہیں. شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اب شروع سے تمام مسلمانوں کا اس پر عمل ہے اور آج ٹوپی سے انکار کیا جا رہا ہے. کیوں کہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. بھئی فرض اور واجب اگر نہیں ہے تو اچھا کام ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کہ اگر اچھا کام ہے تو پھر وہ کرتے جائیے. اگر کوئی پابندی بھی کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. پابندی کرنا یہ غلط نہیں ہے. اچھے کام کی پابندی کرنی چاہیے. تو اس وقت جب لوگ اہتمام کرتے تھے مستحبات کا, نوافل کا, تو اس وقت لوگوں میں دینداری تھی. اب جو آدمی مستحب اور مباح کام کی پابندی کرے گا تو وہ کبھی یہ چاہے گا کہ فرض چھوٹ جائے, کبھی چاہے گا کہ واجب چھوٹ جائے. آج خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. خانقاہ مجیبیہ ایک مثال ہے. خانقاہ مجیبیہ میں مستحبات اور نوافل کی کتنی پابندی ہے کہ کوئی بھی روایت خانقاہ کی اگر ہے, حضرت تاج العارفین سے لے کر کے آج تک وہ روایت چلی آ رہی ہے پابندی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خانقاہ مجیبیہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم مستحب کی جب اتنی پابندی کرتے ہیں تو فرض اور واجب کی پابندی کتنی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے سجاد صاحب خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف زندہ باد. اس لیے خانقاہ مجیبیہ میں ایک ایک روایت پر, ایک ایک مستحب پر عمل ہے. اس کی برکت ہے کہ خانقاہ میں فرائض اور واجبات کی مکمل پابندی ہو رہی ہے. آج تو زبانی جمع خرچ والے بہت ہیں, مگر جب اندر سے دیکھیے تو نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے. اندر سے جھانک کر دیکھیے تو کچھ اور دنیا ہے. باہر سے دیکھیے تو جھپا کپا میں لگے اتنی جھاڑ جھاڑ کے تقریر کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ دین پورا کا پورا انہی کے جیب میں. یہ جس کو چاہے مسلمان بنا دے, جس کو چاہے کافر بنا دے, جس کو چاہے دین دے دے, جس کو چاہے بے دین کر دے. لیکن اندر سے اگر دیکھیں تو فرائض اور واجبات کی بھی پابندی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خانقاہ مجیبیہ سے منسلک کیا جہاں ایک ایک مستحب کی پابندی ہو رہی ہے, تو پھر وہاں فرض اور واجب کی پابندی کیوں نہیں ہوگی. اس لیے خانقاہ مجیبیہ میں فرائض پر اتنی پابندی کی جاتی ہے کہ اس کی مثال آپ کو بہت کم ملے گی. مثال ملے گی, ایسا نہیں کہ مثال نہیں ہے, بہت ہیں ایسے دنیا میں. مثال ہے لیکن بہت کم ہے. محفل ہو رہی ہے, محفل جاری ہے. 3:30 بجے کل ہوا, 3:30 بجے بھور میں کل ہوا, مسجد چالو ہوئی, عین وقت پر اذان ہو رہی ہے, پھر محفل چالو. اذان کے وقت بند ہو گئی محفل. نہایت سکون کے ساتھ اذان سنی گئی, دعا کی گئی, دعا کے بعد پھر محفل شروع. محفل ہو رہی ہے, پھر عین وقت پر جو جماعت کا وقت ہے محفل بند ہو گئی, نماز ہو گئی. نماز کے بعد مصافحہ ہوا, پھر اس کے بعد محفل شروع ہوئی. پہلے فرض ہے, فرض کی پابندی دیکھیے کتنی پابندی ہے فرض کی. تو حضرات گرامی, کہنا یہ کہ کوئی بھی مستحب کام ہو یا نفل کام ہو اس کی پابندی شریعت کو مطلوب ہے, شریعت کی نظر میں غلط نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی نیک کام ہو اس کو پابندی کے ساتھ آپ کریں. اور خیر کے اقسام بہت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب مغفرت کے ذرائع رکھے. جب آدمی زندہ رہتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے بہت سارے ذرائع پیدا کر دیے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال صالحہ، یہ سب کیا ہیں؟ ذرائع ہیں، وسائل ہیں اللہ تک پہنچنے کے. نماز کو وسیلہ ماننے سے کسی کا انکار نہیں ہے، روزہ کو وسیلہ ماننے سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور اعمال صالحہ کو وسیلہ ماننے سے کسی کا انکار نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نص قرآنی سے ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں وسیلہ سے مراد بعض لوگ صرف اعمال لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ اعمال. تو عمل کو وسیلہ ماننے سے تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے. ہر مکتبہ فکر کے لوگ عمل کو وسیلہ مانتے ہیں. اب شخصیت کو وسیلہ ماننے میں اختلاف ہے. اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ ماننے میں اختلاف ہے، لیکن عمل کو وسیلہ ماننے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو ہم یہاں اختلافی مسئلہ بیان نہیں کریں گے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مغفرت کے لیے، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت کر دے. روزہ کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندہ آدمی کے لیے مغفرت کے بہت سارے ذرائع رکھے ہیں، لامحدود ذرائع ہیں، کوئی حد اور کوئی حساب نہیں ہے کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت فرما دے. بہت سارے ذرائع رکھے ہیں. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندہ آدمی کے لیے بے شمار ذرائع مغفرت رکھے ہیں، وہیں جب آدمی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے ذرائع باقی رکھتا ہے، بند نہیں کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اب اس کی مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کسی ذریعے سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر آدمی گنہگار مر گیا ہے، توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی یا فرصت نہیں ملی، توبہ نہیں کی، تو کیا اب وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا. اور معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کافر نہیں ہوگا. تو جب کافر نہیں ہوگا تو گناہ کے ساتھ اگر کوئی مرا ہے تو کیا وہ جہنم ہی میں رہے گا؟ اس کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. تو پھر ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے مغفرت کا؟ جب زندہ تھا اس نے کوئی ذریعہ اور واسطہ اختیار کیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اب وہ مر گیا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی عمل خیر نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں. اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اور جب ایمان والا ہے تو وہ جنت جائے گا. جنت جائے گا تو جنت کس ذریعے سے جائے گا؟ اسی ذریعے کا نام ایصال ثواب ہے. اسی ذریعہ کا نام ایصال ثواب ہے. کسی ذریعے سے تو جائے گا. تو ایصال ثواب پہنچانا. اب وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اب ان کا کوئی عمل وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دروازہ بند نہیں کر دیا. اسی لیے تو عالم اسباب سے عالم برزخ میں گئے ہیں. ڈائریکٹ حساب کتاب نہیں ہو جاتا ہے مرنے کے بعد.
मरने के बाद डायरेक्ट हिसाब किताब होता है, आलम बरज़ख में रहता है, और फिर क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा ना। तो हिसाब व किताब मुअख्खर क्यों किया गया? अगर खाता बंद हो गया है मरने के बाद, अब कोई अमल उसका काम नहीं आएगा, अब किसी भी जरिए से किसी भी वास्ते से उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, तो फिर हिसाब किताब में ताख़ीर क्यों? हिसाब किताब में ताख़ीर इसलिए है कि अभी खाता बंद नहीं हुआ है, खाता जारी है। तो भाई मजदूर जब काम करता है हमारे यहाँ, तो जब तक वो काम जारी रखता है तो हिसाब करते हैं, बोलिए। जब काम पूरा करता है, बंद कर देता है, तब हिसाब होता है उसका, तब उसका हिसाब होता है। हो सकता है कुछ काम और कर ले, हो सकता है कुछ काम और कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद फौरन हिसाब किताब नहीं करता है, ताख़ीर की गई है। हो सकता है इसके लिए कोई अमल और आ जाए इनके वारिसीन की तरफ से, इनके मुहिब्बीन की तरफ से, मोमिनीन की तरफ से कोई तोहफा इनको मिल जाए और इनकी नेकी में इजाफा हो जाए। हदीस शरीफ है कि क़यामत के दिन जन्नत में आदमी अपना मकाम देखेगा तो हैरत करेगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि अल्लाह, मैं तो इस लायक नहीं था, इस मकाम के लायक मैं नहीं था, ऐ अल्लाह मुझे ये बड़ा मकाम कैसे हासिल हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तुम्हारे औलाद की दुआ के तुफैल, तुम्हारी औलाद की दुआ के तुफैल तुमको ये मकाम मिला है। जब मरा था उस वक्त उस मकाम के लायक नहीं था, लेकिन मरने के बाद उसकी औलाद ने उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जरिए से उसके मकाम को बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि मरने के बाद सिलसिला बंद नहीं हो जाता है, सिलसिला जारी रहता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मशहूर है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। इल्ला मिन सलास, लेकिन 3 जरिए हैं जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला सिलसिला जारी रखता है। वो 3 काम है। 3 काम क्या है? एक है इल्म नाफे, इल्म नाफे, दूसरा है सदक़े जारिया, और तीसरा है वलद सालेह, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। और बाज़ रिवायतों में 4 चीजों का भी जिक्र है, बाज़ रिवायतों में 7 चीजों का भी जिक्र है कि जिसने इल्म सीखा, जिसने नहर खोद दिया, जिसने कुरान हदिया कर दिया, जिसने जो है पेड़ लगा दिया, 7 चीजों का भी जिक्र है। तो मतलब है कि मरने के बाद इंसान के अमल का सिलसिला उसका तो बंद हो जाता है, लेकिन अगर जिंदा अपना कुछ अमल करके उसका सवाब उसकी रूह को पहुंचाए तो वो सिलसिला बंद नहीं होता है। या फिर इंसान ने दुनिया में कुछ काम ऐसे कर लिए हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला मरने से पहले भी उसका सवाब देता है और मरने के बाद भी उसके सवाब का सिलसिला जारी रहता है। इल्म हासिल कर लिया है और उस इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाया है, तो वो सिलसिला जब तक जारी रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे असातिज़ा ने हमको इल्म दिया, अब हम दूसरे को दे रहे हैं, तो दूसरा तीसरे को, ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, दुआ कीजिए अल्लाह कबूल कर ले, तो ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा उसका सवाब हमको और हमारे असातिज़ा को मिलता रहेगा, चाहे हम दुनिया में रहें या फिर कब्र में रहें, सिलसिला जारी रहेगा। हिसाब व किताब जब हो जाएगा उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, शफाअत के बाद, सब कुछ के बाद फिर मुहर लग जाएगी। अब जो जन्नत में है वो हमेशा जन्नत में, अब जो जहन्नम में है हमेशा जहन्नम में। उसके बाद अब कोई किसी को फायदा नहीं देगा, लेकिन उससे पहले, हिसाब व किताब से पहले फायदा देगा। इसी को इसाले सवाब कहते हैं। और
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی ایسا صدقہ کیا جس کا سلسلہ جاری رہے، خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ مر گیا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ میں پہلے جن چیزوں کی ضرورت تھی لوگ وہ کام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نہر کھودتے تھے، کنواں کھودتے تھے، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں جس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، تو یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پانی کا انتظام کرو۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھودا اور اس کنویں کا نام بیر ام سعد رکھا، سعد کی ماں کا کنواں، اس کنویں کا نام رکھا۔ تو اس وقت پانی کی قلت تھی، میٹھا پانی ہر جگہ دستیاب نہیں تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کہا کہ تم پانی کا انتظام کر دو، جب تک لوگ اس کنویں سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا سلسلہ ثواب کا جاری رہے گا اور اس کا ثواب تمہاری ماں کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے پیڑ لگانا، اس وقت پیڑ لگانے کی ضرورت تھی، مسافر خانے کی ضرورت تھی، تو اس وقت ان چیزوں کی تاکید کی جاتی تھی، اور آج ان چیزوں کی ضرورت بہت کم ہے۔ پانی ہر جگہ اب دستیاب ہے، پانی ہر جگہ دستیاب ہے، اور آج اس وقت قرآن کریم عام لوگوں تک نہیں پہنچا تھا، تو اس وقت حدیث میں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک ہدیہ دے، تو قرآن پاک اس وقت لوگوں تک پہنچا نہیں تھا، اور آج تو گھر گھر قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک گھر گھر موجود ہے، قرآن پاک پڑھنے والے موجود نہیں۔ ایسے ایسے گھر ہیں کہ جہاں سال ہا سال تک قرآن پاک تاک میں رکھا رہ جاتا ہے، کوئی کھول کر کے تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا، ہر جگہ قرآن پاک ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ صدقہ جاریہ بس صرف یہ ہے کہ قرآن کی پیٹی لاؤ اور مسجد میں لے آ کے پہنچا دو، یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ ایصال ثواب اس میں کرے جس کی آدمی کو ضرورت ہو، انسان کو ضرورت ہو، خلق خدا کو جس کی ضرورت ہو وہ کرے۔ آج مسجدوں میں پیٹیوں کی گنتی نہیں ہے، رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اور لوگ وہی پرانے دستور پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جہاں کوئی کسی کا انتقال ہوا قرآن پاک کی پیٹی لائے اور مسجد میں پہنچا دیا۔ اب جانے امام صاحب اور جانے مسجد والے، خود نصیب نہیں ہوتا ہے پڑھنا۔ آج اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آج جس چیز کی ضرورت ہے آدمی وہ کرے۔ آج کس کی ضرورت ہے؟ آج دیکھیے کہ آج ہم کو ایسی تنظیم کی ضرورت ہے کہ جو اپنی ایسی تنظیم ہو جہاں اب مدرسے کی پڑھائی نہیں، عصری علوم پر زور دیا جائے، عصری علوم پر زور دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اسلامی اسکول کی کمی ہے، اسلامی کالج کی کمی ہے، ہاسپٹلوں کی کمی ہے، میڈیکل کی کمی ہے۔ ضرورت کے مطابق کام کرنا چاہیے، وہ ہے صدقہ جاریہ، اور ضرورت نہیں ہے اور ہم صدقہ پر صدقہ کر رہے ہیں تو یہ مال کا ضائع کرنا ہے، مال کو برباد کرنا ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر ارادہ ہے ایصال ثواب کرنے کا، تو آپ وہ کام کیجئے جس کی کسی کو ضرورت ہو۔ بہرحال مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے تو اس کا ثواب دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد، اولاد اگر ہے نیک نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم اولاد کو، اولاد کے لیے، اولاد کی خاطر، اولاد کو خوش رکھنے کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے اور اولاد کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں سے کی فرصت نہیں ملتی ہے نمازوں کے لیے۔ آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اولاد کے لیے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کیا کرے گی؟ اس لیے ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کم سے کم اس لائق بنا جائیں کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہم کو بھول نہ جائے، بلکہ ہم کو اصالِ ثواب کرتی رہے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، ہماری قبر پر پہنچتی رہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتی رہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیے گا، جب آپ اپنی اولاد کو نمازی بنائیے گا، جب آپ کی اولاد نمازی ہوگی، جب آپ کی اولاد پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی، نماز کے بعد دعا کرے گی، اللہم اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ پانچوں وقت نماز پڑھے گا انسان اور اپنے ماں باپ کو اگر یاد کرے گا، کبھی نہ کبھی اس کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر اس انسان کی دنیا میں مغفرت نہیں ہوئی ہے، توبہ نصیب نہیں ہوئی ہے، مرنے کے بعد اولاد اگر اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا کے قبل اس کو نجات عطا فرمائے، اس کی مغفرت کرے۔ اس لیے اولاد کو اس لائق بنائیں کہ ہماری اولاد مرنے کے بعد ہم کو بھولے نہیں۔ آج حاجی امتیاز احمد خان صاحب مجیبی مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے اس پر دھیان دیا، ان کی اولاد آج ان کی دعائیں مغفرت کے لیے محفل سجائی، اور یہ ذہن میں رہے کہ صرف محفل سجانا یہی کافی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد چہارم کر دیا، 40واں کر دیا اور پھر سالانہ میں ایک بار فاتحہ کر دیا، اس کے بعد چھٹی ہو گئی۔ نہیں، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ انسان جب تک رہے دنیا میں، مرتے دم تک اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، یہ حق ہے۔ ہر اولاد کے اوپر ماں باپ کا یہ حق بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، کیا میرے اوپر میرے ماں باپ کا کوئی حق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں 5 حقوق ہیں تمہارے۔ کتنے ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا، جنازے کی نماز پڑھو، نماز پڑھنا جنازے کی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کا حق کس کو ہے؟ اولاد کو، اس لیے کہ اولاد ولی ہے، اگر وہ کسی کو اجازت دے تب کوئی پڑھ سکتا ہے، ورنہ پہلا حق کس کا ہے؟ اولاد کا۔ مگر ہم سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم نے کوشش تو کی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاسفر بن جائے، ٹیچر بن جائے، سب کچھ بن جائے، مگر کبھی یہ سوچا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھانے والا بن جائے؟ کبھی سوچا؟ اور یاد رکھیے، جتنی خوش دلی سے، جتنا جو ہے خلوص سے
بیٹا دعا کرے گا، جنازے کی نماز پڑھائے گا، وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا ہے، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ نماز جنازہ پڑھائے گا، دعا کرے گا، دعائے مغفرت کرے گا، مگر وہ خلوص جو بیٹا کے اندر ہوگا اس عالم کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم بیٹوں کو، بال بچوں کو اس لائق بنا دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن بیٹے ایسے کہ نماز خود پڑھنا آتا ہے، جب خود نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھائے گا کیسے؟ تو پہلا حق بنتا ہے جنازے کی نماز پڑھنا، اور دوسرا حق ہے والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے مغفرت کرنا۔ یہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بس چند دن کے لیے دعائے مغفرت کرے یا وقت متعینہ تک کرے، نہیں، مطلق ہے، جب تک اولاد رہے دنیا میں اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ان کے وعدوں کو وفا کرنا، انہوں نے جو کسی سے وعدہ کیا ہے یا کسی سے قرض لیا ہے یا کسی کو دینے کے لیے کسی کو وصیت کی ہے تو ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے جس طرح سے رشتہ داری نبھائی ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور انہی کی طرح ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، حسن سلوک کرنا۔ یعنی جب باپ زندہ تھے تو باپ اپنی بہنوں کے ہاں جایا کرتے تھے، تحفے دیا کرتے تھے، بہنوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنے چاچا چاچیوں سے، اپنے خالہ خالوؤں سے اور اپنے رشتہ داروں سے جس طرح پیش آتے تھے، جس طرح تعلقات قائم رکھتے تھے، ان کے مرنے کے بعد ہم بھی ان کے رشتہ داروں سے تعلقات رکھیں، ان کے ہاں آنا جانا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں۔ یہ چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ کہ ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا، جو باپ کے دوست لوگ تھے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ چلنا پھرنا تھا، ان کے دوستوں سے جب ہم پیش آئیں تو اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، باپ کے اساتذہ کی تعظیم کریں، باپ کے پیر و مرشد کی تعظیم کریں، باپ کے بزرگوں کی تعظیم کریں، باپ کے بزرگوں کی عزت کریں اور ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے یہ 5 حقوق اس کی اولاد پر عائد ہوتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ یہ 5 حقوق ادا کرتی رہے۔ وقت تو زیادہ ہو گیا، میں نے وعدہ کیا تھا، ابھی بات ہو رہی تھی، جناب سہیل صاحب اور مجیب اللہ صاحب لوگ تھے، تو بات ہو رہی تھی شجرے پر، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ شجرہ کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ شجرہ رکھنا جو ہے یہ ثابت ہے، اور ہمارے ہاں تو ٹوپی بھی دی جاتی ہے۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ المیت کالغریق المستغیث، میت اپنی قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہے جو فریاد کر رہا ہے۔ ڈوبنے والے کو دیکھا ہے نا، جب کوئی ڈوبتا ہے تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اور پکارتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، پکارتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک ہاتھ کوئی لکڑی ہو آپ پھینک دیں گے تو وہ کوشش کرے گا اس کو پکڑنے کی، ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس لکڑی سے کیا ہونے والا، جو چیز اس کے سامنے آئے گی اس چیز کو وہ پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو المیت فی القبر کالغریق المستغیث، میت اپنی قبر میں غریق مستغیث ڈوبنے والے کی طرح ہے جو
فریاد طلب کر رہا ہے کہ ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی بچانے والا. اور پھر جب اس کے وارثین میں سے کوئی نیک عمل کر کے اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ اس کو پا کر کے خوش ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس والے ہوتے ہیں وہ غمگین ہوتے ہیں جب ان کو کوئی ہدیہ نہیں ملتا. یہ احادیث میں سے ثابت ہے. یہ کتاب شب برات اہل سنت کے معاشرے میں اسی حقیر نے ترتیب دیا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری کئی حدیثیں ہیں اس حوالے سے. تو میں اس حدیث کو پیش کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میت جو ہے ڈوبنے والے کی طرح ہے، اس کو امید رہتی ہے، آس رہتی ہے زندوں سے، اپنے بال بچوں سے، وارثین سے، کہ ہمارے وارثین ہمارے لیے کچھ کام کرتے رہیں، کچھ ہدیہ بھیجیں، کچھ نیکی کریں، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو. جب وہ نیکی اس کو ملتی ہے، اس کا ثواب ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر کے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اس لیے میت کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم یہ کوشش کریں کہ ہر وہ کام کریں جس سے میت کو فائدہ ملے، ہر وہ کام کریں جس سے میت کو فائدہ ملے. تو شجرہ جو رکھتے ہیں یہ کس لیے رکھتے ہیں کہ شجرے میں بزرگان دین کے نام آتے ہیں، پیران سلاسل کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے جس پیر سے مرید ہوا، شیخ بیعت تک، یہ تمام بزرگان دین اکابر کے اسلاف کے نام لکھے رہتے ہیں. تو ان کے ناموں کی برکت سے میت کی مغفرت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو مقام مل جائے، اس نیت سے شجرہ رکھا جاتا ہے. اور ٹوپی جو پہنائی جاتی ہے یہ ٹوپی بھی برکت والی ٹوپی ہے، کیونکہ شیخ کے سر پر وہ ٹوپی رہتی ہے. کہیں دوسری جگہ کا ہم کو نہیں معلوم، لیکن خانقاہ کا یہ دستور ہے، خانقاہ کی روایت ہے کہ خانقاہ سے جب کسی کو ٹوپی ملتی ہے تو حضرت صاحب سجادہ متصل العالی پہلے اپنے سر پر رکھتے ہیں، اور سر پر رکھ کر کے وظیفہ ہے، دعا درود ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پھر مرید ہونے والے کو پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں. اور یہ ٹوپی پہننا اور یہ تبرک دینا، یہ شجرہ دینا، یہ بزرگوں سے ثابت ہے. اور برکت کے لیے عہد نامہ رکھنا بھی ثابت ہے، بعض حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ضعیف حدیث ہیں، لیکن ضعیف حدیث پر اگر فضیلت میں کے باب میں ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا فرض اور واجب کا، اور کوئی فرض اور واجب سمجھ نہیں رہا ہے. صرف اس امید پر کہ اللہ کے ہاں ان کی بخشائش ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے، اس نیت سے یہ شجرہ دیا جاتا ہے. اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کو، منہ مبارک کو، کئی صحابہ سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی اپنے وارثین کو کہ میرے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرکات یا آثارات میرے ساتھ میری قبر میں رکھنا، میرے کفن کے ساتھ رکھنا. تو یہ کیوں ہے؟ اگر مرنے کے بعد یہ آثارات اور یہ تبرکات فائدہ نہ دیں تو پھر رکھنے کی وصیت صحابہ نے کی، بڑے بڑے صحابہ نے کی، جلیل القدر صحابہ نے کی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ چیز ہو، کسی بزرگ سے وہ برکت حاصل کی ہوئی اگر چیز ہو تو اس کو کفن کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے ہاں دلیل خانقاہ مجیبیہ کی روایت ہے. خانقاہ مجیبیہ 400 سال سے خانقاہ قائم ہے، اور حضرت تاج العارفین سے لے کر کے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے اکابر کرتے آ رہے ہیں.
ہمارے اکابر کرتے آ رہے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے خانقاہ مجیبیہ کسی ایسی ویسی خانقاہ کا نام نہیں ہے، مستند خانقاہ کا نام ہے، جو کل بھی مستند تھی آج بھی مستند ہے. علماء سے پوچھئے، اہل علم سے پوچھئے، اہل فضل سے پوچھئے کہ آج بھی اہل فضل خانقاہ کا احترام کرتے ہیں، اہل علم خانقاہ کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خانقاہ درمیانہ روش پر ہے. یہ سب اختلافات سے خانقاہ بہت دور ہے. امت کو بانٹتی نہیں ہے خانقاہ، امت کو جوڑتی ہے، جوڑنے کا کام کرتی ہے. یہاں فرقہ بندی نہیں ہے، یہاں تسلط نہیں ہے. یہاں جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے رکھے، لیکن خانقاہ مجیبیہ کا یہ درس ہے کہ کلمہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر تمام لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے. یہ خانقاہ درس ہے. اور اتحاد کا درس خانقاہ کل بھی دے رہی تھی، آج بھی دے رہی ہے. آج سمجھ میں آ رہی ہے خانقاہ کی بات، خانقاہ کی بات آج کے دور میں سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو، جبکہ یہ 400 سال سے یہ روایت چل رہی ہے. لوگ اس پہلے تو بہت واویلا مچانے لگے کہ خانقاہ مذبذب ہے، نعوذ باللہ، نہ ادھر نہ ادھر. لیکن آج جب وقت آیا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں بات آتی ہے اتحاد کی، اور سب اپنے اپنے اسٹیج سے پکارنے لگے ہیں کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، سارے مسلمان ایک ہو جاؤ، سارے مسلمان متحد ہو جاؤ ورنہ پٹ جاؤ گے. ارے خانقاہ تو کب سے کر رہی ہے، خانقاہ کب سے کر رہی ہے. آج آواز آ رہی ہے، آج پکار لگ رہی ہے کہ اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے سب سے اتحاد کر لو جتنے بھی مسلمان ہیں. خانقاہ یہی کہہ رہی ہے کہ جہاں جاؤ اپنے ساتھ اپنا عقیدہ رکھو، لیکن اتحاد رکھو اور اسلام کے نام پر، کلمہ کے نام پر سارے مسلمان کو ایک جانو. یہی خانقاہ درس ہے. خانقاہ مجیبیہ بہت مستند خانقاہ کا نام ہے، معتبر خانقاہ کا نام ہے. یہاں سے جو بھی فتویٰ نکلتا ہے بہت سوچ سمجھ کر نکلتا ہے. یہ نہیں کہ آج بلا سوچے سمجھے فتویٰ دے دیا اور جہاں دوسری طرف سے اعتراض آیا تو رجوع کر لیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. 100 سال 200 سال پہلے جو خانقاہ نے فتویٰ دیا وہ فتویٰ آج بھی برقرار ہے، آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے. تو خانقاہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خانقاہ مجیبیہ سے منسلک رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. جناب امتیاز احمد صاحب سے یہاں ان کے حج کے سے جب واپسی ہوئی تھی تو جلسہ تھا، میلاد تھا. اسی طرح سے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے، یہی جگہ تھی، اور ان کی وصال پر بھی 40ویں پر بھی ہم یہاں حاضر ہوئے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. تم شفیع المذنبین ہو، سرور دنیا و دین ہو، صادق الوعد امین ہو، رحمت للعالمین ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. تم ہی تاج عارفاں ہو، نعمت ہر دو جہاں ہو. تم ہی بدر کاملاں ہو، تم امان بے امان ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.